والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہزاروں سال نرگس اپنی بےنوری کی روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بےنوری کی روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے قدم نتیجہ. حسن روز افزوں نے کتنا فرق پیدا کر دیا. دیکھیے یہ آپ ہے، یہ آپ کی تصویر ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، میں کوئی واحد یا مقلد نہیں، لیکن حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. الامر فوق الادب. میرے محترم، مسجد تو بڑی شان شوکت سے تیار ہو گئی، لیکن مسجد کی کامیابی، ہماری کامیابی اسی وقت ہے کہ مسجد کا پیٹ خالی نہ ہو. آج ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو صالح نیک عالم بنانا چاہے تو ماں کی یہ کرشمہ ہے. میں چند منٹوں میں چند باتیں سنا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ جس کو عام فہم میں بابا شکر گنج کہا کرتے ہیں، لیکن اس کا نام بابا فرید ہے. جب وہ ننھے منھے تھے، ماں اللہ والی تھی، ماں نماز پڑھے تو بابا فرید نے پوچھا کہ امی تم نماز کیوں پڑھتی ہو؟ کہا کہ بیٹا گل ملتا ہے. کہا بچے مٹھائی کے لالچ میں انہوں نے نماز پڑھ چلا گیا. اور جب ماں سوچنے لگی کہ اگر اس کو ہم نماز کے بعد گل نہ ملے تو میری شرمندگی ہے، تو آنچل میں پہلے ہی گل باندھ لیتی تھی. جب بچہ دعا بابا شکر گنج ہاتھ اٹھاوے تو اس کے ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی. گویا کہ تقریباً انہوں نے 7 روز تک ایسا کیا اور 8واں روز بند کر دیا. ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے بتاؤ کہ آج جو تم گل کھائے کیسا تھا؟ کہا کہ امی جان آج سے 7 روز قبل جو گل کھائے تھے اس میں کچھ بو تھی، آج جو گل کھائے تو اس میں خوشبو، یہ دنیاوی بو تھا. اور آج جو 8ویں روز ملا تو یہ عرش اعظم سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اس لیے اس میں بو تھی. آج جس کو ہم حکیم سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ یہ نماز کے متعلق جتنا حکم ملا اتنا حکم کسی اور چیز کے لیے نہیں. اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر عطا کی، پہاڑوں پر عطا کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیدار کے لیے کوہ طور پہاڑ بلایا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جوتا پہن کر کہ ندائی فقلا نالک یا موسیٰ بالواد سے مقدس ہوا. موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ جوتا اتار لیجئے، یہ مقدس پہاڑ ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نماز کہاں ملی؟ زمین پر نہیں، کسی ملک میں نہیں، بلکہ نماز کا تحفہ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. اور آسمان پر آپ کو پڑا، پہلے آسمان پر آپ نے جو ہی قدم رکھا آپ کو یاد آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دنیاوی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے. ادائی فقلا نالک یا موسیٰ بالواد المقدس طویٰ، ہم تو عرصہ اعظم پر جا رہے ہیں، کہیں حکم ڈانٹ نہ پڑ جائے. آپ جوتا اتار رہے تو یاد آواز دلائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتا پہن کر آئیے. آپ کی جوتے کی رگڑ کے لیے یہ 7 طبق لوگوں پریشان ہیں. آپ وہاں جاتے ہیں، اللہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، واپسی میں آپ کو 50 وقت کا نماز ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہا کہ کیا ملا؟ کہا کہ 50 کا معاف کروائیے. المختصر کہ آپ جاتے جاتے 45 وقت کا معاف آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرے رجسٹر میں 50 وقت کا لکھا گیا ہے تو ہم جو میرا بندہ آپ کا امتی 5 وقت پڑھے گا تو ہم ان کو ثواب 50 وقت کے دیں گے.
ईसाइयों ने कहा कि तुम्हारे नबी का मर्तबा कम है, हमारे नबी का मर्तबा ज्यादा है। हमारे नबी को अल्लाह ने अर्श आज़म पर बुला लिया। तो अशार में कहा है फलक पर हजरत ईसा मोहम्मद सर बसर नीचे, फलक पर हजरत ईसा मोहम्मद सर बसर नीचे। लेकिन मोहम्मदी ने जवाब दिया, ये दरिया है रसालत का, हुबाब ऊपर गुफ्तगू है। तो मेरे मोहतरम, खास करके हम महल्ले के नौजवानों से, 7 साल की उम्र के बच्चों को से, औरतों से, माँ बहनों से ये गुजारिश करेंगे कि वक्त पर आइए, नमाज पढ़िए और दीन को फैलाइए। मस्जिद के पेट खाली रही तो ये मस्जिद हमारे लिए बददुआ करेगा, और अगर मस्जिद का पेट भरता रहा तो हमारे लिए फरारवानी होगी, अल्लाह की खास रहमत होगी। इसलिए हम तमाम लोग दुआ करें और कोशिश करें कि भाई हम मस्जिद का पेट भरें। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, चलते वक्त क्या इतने ही जवान आदमी, बूढ़े आदमी है इस मोहल्ले में नहीं, या कुर्ब जमात में नहीं। आज कोई इनामी महफिल होता है तो न जाने कितने आदमी होते। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से अमल की तौफीक देता है।